لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے دل کو ہٹا لو، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہمارے وہ بھائی جن کو بڑا شوق ہوتا ہے نا فلاں فلاں بندے کے ساتھ سیلفی لینے کا، فلاں فلاں چیز کو حاصل کرنے کا، فلاں فلاں کے پاس جانے کا، اور وہ تو محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرا بندہ جس کے پاس یہ جا رہے ہوتے ہیں سیلفی لینے کے لیے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار کیا مصیبت ہے۔ کیونکہ جو بندہ جب لوگ اس سے سیلفی کا، اس کے ساتھ آنے کا جب وہ شوق ظاہر کرتے ہیں نا، تو ظاہر ہے یہ بندہ اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو لوگوں سے تھوڑی سی چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھائی کس کس کے ساتھ سیلفی لوں میں۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، یہ بندہ اپنے شوق اور اپنی محبت اور اپنی عقیدت میں اس کے قریب ہوتا ہے، اور وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، یار اللہ کرے یہ دور ہی ہو، تو اس کی محبت تو نہ ملی نا اس کو۔ یہ قاعدہ دیکھیں، وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ دنیا مراد یہاں پر، یہ نہیں کہ کسی بندے کے پاس علم ہے، بندہ کہ میں نے حدیث پڑھی تھی مجھے آپ کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تو ہر چیز سے محرومی۔ یعنی لوگوں کے پاس کیا، مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی، اب میں صرف اس وجہ سے اس سے راہ و رسم بڑھا رہا ہوں کہ یار گاڑی، بار بار اس سے پوچھ رہا ہوں گاڑی اچھا کہاں سے لی، کتنے کی لی، پھر میں پوچھ رہا ہوں اچھا اس کی ڈرائیو کیسی ہے، اچھا یار یہ مطلب اس کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ میں راتوں رات ہی حاصل کر لوں، کسی جگہ سے کوئی انسٹالمنٹ پہ مل سکتی ہے، آسان سی انسٹالمنٹ، کوئی مطلب 70-80 لاکھ کی کروڑ کی گاڑی ہے، میں مہینے میں کوئی 2,000 دے دوں، کوئی ایسا راستہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ بار بار اس سے سوال کرے گا اور یہ بندہ کیا ہوگا، تنگ ہوگا کہ یار اس کو کیا ہو گیا، یہ کر کیا رہا ہے۔ اسی طرح خواتین میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اچھا یہ اب چیز کہاں سے لی، اچھا وہاں سے لی، کس برانڈ کی ہے، فلاں برانڈ کی ہے، کہاں سے سلائی کروایا، کہاں سے جوتا لیا، کہاں سے فلاں چیز لی، تو جس سے اب یہ اتنے سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو رویہ ہے مومن کا رویہ، وہ کیا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی برکت کی دعا دیں، اس کے نہ کوئی حسد کریں اور بس چھوڑ دیں۔ وہ بندہ کہے گا یار مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہا یہ، اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی اس کو غصہ آئے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں بات بتائی، وہ ویسٹرن کسی کنٹری میں تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون سے مجھ پہ اس وجہ سے ناراض ہو گئی، ہم لفٹ میں تھے، 2-3 لوگ تھے، اس میں ایک خاتون تھی، تو وہ لفٹ ہم باہر نکلے تو وہ لڑ پڑی کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیوں نہیں کیا، میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ مجھے کیوں نہیں کہا کہ لکنگ نائس، اس پہ وہ ناراض ہوگی خاتون۔ لا حول ولا قوة۔ آپ جب لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اللہ اکبر، لوگوں کے پاس آپ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ 2 آنکھیں آپ کے پاس ہیں نا، یا تو آپ کہو گے یار اس بندے کے پاس 3 آنکھیں، اس سے ذرا پوچھو یار کیسے، کان 2 سے زیادہ ہوں، ہاتھ زیادہ ہوں، پاؤں زیادہ ہوں، یہ بس ڈراموں میں ہو سکتے ہیں، گیموں میں ہو سکتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سے پھر زیادہ کیا چیز ہوگی لوگوں کے پاس؟ مال، دنیا کی کچھ چیزیں نا، مال، گھر، گاڑی وغیرہ۔ آپ مومن کی صفت کیا ہے؟ اپنی اپنی سیلف رسپیکٹ میں عزت احترام کرے، بندے کا کرے، بندے کے پاس جو چیزیں ہیں اس کا نہیں، اس کو دل سے نکال دے، لوگ آپ سے پھر محبت کریں گے کہ یار یہ بندہ، اس کو نہ اس کی میری جیب پر نظر ہے، نہ اس کی میرے پیسے پر نظر ہے، نہ میری گاڑی پر نظر ہے، نہ میرے سٹیٹس پر نظر ہے، یہ مجھے واقعی ایک عام بندے کی طرح، جیسے باقی سب لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، یہ مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے، میری گاڑی کو، میرے گھر کو، میرے سٹیٹس کو رسپیکٹ نہیں دے رہا۔ اور جب ہم کسی کے سٹیٹس، گاڑی، گھر کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اصل میں اس بندے کی عزت ان چیزوں میں درمیان میں رہ کے کہیں گم ہو جاتی ہے۔ جب اس بندے کے پاس یہ گھر، گاڑی اور یہ سٹیٹس نہیں ہوگا، اس بندے کی کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو لوگ بڑے شہرت کے مقام حاصل کر لیتے ہیں نا، بڑی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں سے بچ رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگوں سے نہ ہی پالا پڑے، یاد رکھیں لوگ جو آپ کی اس وجہ سے عزت اور آپ کے قریب قریب ہوں گے، وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے، وہ آپ کی ان چیزوں کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا نصیب ہو جائے گا؟ آپ کو لوگوں کی محبت میں مل جائے گی۔ اللہ سے امید رکھیں، ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات نہیں پوری ہو سکتی۔ اس دنیا میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ اللہ نے یہ دنیا ڈیزائن ہی ایسے نہیں کی کہ یہاں خواہشات پوری ہوں۔ اگر یہاں پہ خواہشات پوری ہونے لگیں تو جنت کا کوئی چام اس طرح سے باقی نہیں رہے گا۔
تو یہ قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سے اپنا لیں.